کائنات کے سب سے عظیم لوگ، صحابہ کرام کی جماعت، یہ وہ لوگ تھے قبر کے پاس جاتے تھے تو ان کی حالت نازک ہو جایا کرتی تھی۔ اے لوگوں، اتنے عظیم لوگ تھے، نیکیوں میں گزارا کرتے تھے اپنی زندگیوں کو، لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ موت کو یاد کرتے، قبر کی زندگی کو یاد کرتے تو آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتا تھا، اپنے آپ پر قابو نہیں پاتے تھے۔ آج ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کتنا احساس ہے، کتنا افسوس ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لائق و سزاوار ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کی ذات بقا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر بالخصوص و بالعموم، اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، دنیا کے اندر انسان پیدا ہوا ہے، بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی زندگی ہے، یہ دنیا ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے۔ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ پہاڑ ریزے ریزے کر دیے جائیں گے، پہاڑوں کو روئی بنا کر کے اڑا دیا جائے گا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ چاند کو شق کر دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، ستاروں کو اڑا دیا جائے گا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آدم سے لے کر کے قیامت کے دن تک جتنے سارے لوگ اس کائنات کے اندر پیدا ہوئے، ان سارے لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کے ایک ایک منٹ کے بارے میں، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں رب العالمین کے سامنے حساب دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس زندگی کے بعد ہمیں ایک دوسری زندگی کے اندر جانا ہے۔ انسان 3 منزلوں سے گزرتا ہے۔ پہلی منزل دنیا کی زندگی ہے، دوسری زندگی قبر کی برزخ کی زندگی ہے، اور تیسری زندگی جو ہمیشہ والی زندگی ہے۔ قبر سے ہی انسان آخرت کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، مگر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ قبر سے ہمیں اٹھا کر کے آخرت کی زندگی میں لے جایا جائے گا، جو ہمیشہ والی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ غور کریں گے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے منظر کھینچا ہے، اس دنیا کی حیثیت اللہ نے بیان کی۔ آپ بار بار یہ آیت سنتے آ رہے ہیں، اور کئی خطبوں میں، کئی جلسوں میں، کئی تقریروں میں آپ کے سامنے یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ایک دن مرنا ہے، ایک نہ ایک دن ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، فرشتے سے ملاقات کرنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رب العالمین نے بیان کیا، اے میرے بندو، دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو برائیاں کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں، جو نمازوں کو برباد کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، ان کے گناہوں کی سزا کب دی جائے گی؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے اندر نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، گناہوں کے قریب نہیں جاتے، ان کے نیکیوں کا اجر کب دیا جائے گا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے بندو، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سارے لوگوں کے عملوں کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اگر برائی کیا ہے تو اس کا بدلہ برائی دیا جائے گا، اگر اس نے نیکی کی ہے تو اس کا اجر بھی دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اے کائنات کے لوگوں، مال کے پیچھے بھاگتے رہو، اے کائنات کے لوگوں، تجارت کے چکر میں نماز کو چھوڑتے رہو، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، دنیا کے چکر میں اللہ کو بھولتے رہو، اے دنیا کے چکر میں ڈوبے ہوئے لوگوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فراموش کرنے والوں، تم دنیا کے چکروں میں ڈوبے رہو، دنیا کے چکروں میں پڑتے رہو۔ اللہ بیان کر رہا ہے، اے مالدار لوگوں، اے دولت والے لوگوں، تم کامیاب نہیں ہو۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کامیاب وہی ہوگا جسے جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، وہی انسان کامیاب ہے۔
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو، دنیا بنانے والا، دنیا کو پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے دنیا کو بنانے والا میں ہوں، کائنات کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اے لوگو سن لو، دنیا کا خالق کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے، یہ دنیا تم سے کبھی بھی وفا نہیں کرے گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے کائنات سے محبت کرنے والو، اے آخرت کو بھول بیٹھے ہوئے لوگوں، سنو، یہ دنیا جس سے تم محبت کرتے ہو، یہ دنیا تم سے کبھی بھی وفا نہیں کرے گی، یہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے۔ ارے اس دنیا نے کائنات کے سب سے عظیم انسان سے بھی محبت نہیں کری، اس دنیا نے اس کائنات کے سب سے عظیم انسان کو سے بھی بے وفا کری۔ اے لوگو، کہاں پڑے ہوئے ہو، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ دنیا ایسی بڑی بے وفا ہے، اس نے بڑے بڑے مالداروں کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ فرعون چلا گیا، قارون چلا گیا، شداد چلا گیا، حامان چلا گیا، ابو جہل کو بھی نہیں چھوڑا گیا، کائنات کے اتنے بڑے بڑے پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ ارے اس دنیا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بے وفائی کری۔ یہ موت ایسی چیز ہے، حضرت سلیمان کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ابراہیم کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ یہ موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ فلاں آدمی مالدار ہے۔ اے لوگو، موت اتنی سخت ہے اور موت اتنی بڑی بے رحم ہے، یہ نہیں دیکھتی ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے روئیں گے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیوی کیا کرے گی۔ موت بڑی بے رحم ہے، موت نے کبھی بھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ یہ موت کا منظر اور آخرت کے بارے میں یاد کرنے کا اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے۔ انسان اس دنیا سے گزر جائے گا، اچھا دنیا کے اندر جب تک ہے تب تک بڑی خواہشیں ہیں، دنیا کے اندر جب تک ہے تب تک بڑی آرزو رکھتا ہے، فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز میرے پاس آ جائے، مگر مرنے کے بعد اے لوگو، ایک انسان جو پوری دنیا کمانا چاہتا ہے، آج جب موت کو دیکھتا ہے، موت کے فرشتے کو، تو دنیا کی ساری رنگینیاں بھول جاتا ہے، دنیا کی ساری دولتیں بھول جاتا ہے۔ 18ویں پارے کے اندر اللہ نے نقشہ کھینچا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ اے انسان، اے بڑے سے بڑے ظالم انسان، تو دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے دنیا کی خواہش کرتا ہے، مگر آج جب موت کا فرشتہ تیرے سامنے کھڑا ہے تو دنیا کو بھول بیٹھا ہے۔ آج جب موت کا فرشتہ تیرے سامنے کھڑا ہے تو انسان کہتا ہے اے اللہ تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑا چانس دے دے، تھوڑا موقع دے دے۔ کس لیے؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ نیک عمل کر سکوں۔ یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ کیا دنیا کے اندر کسی باپ کے بیٹے کے اندر اتنی ہمت ہے کہ باپ کے سامنے موجود ہے اور اپنے باپ کو مرنے سے بچا سکے؟ کیا دنیا کے اندر کسی کے پاس ایسا طریقہ ہے کہ اپنے بیٹے کو مرنے سے بچا سکے، اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو مرنے سے بچا سکے؟ نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ واقعہ کے اندر، اے لوگوں کبھی فرصت ملے دنیا کے کاموں سے تو قرآن کے ان آیتوں کو پڑھو، قرآن کے ان سورتوں کو پڑھو جن سورتوں کو پڑھ کر کے کائنات کے سب سے عظیم انسان کے روگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اے لوگوں کبھی ان سورتوں پر بھی نظر دوڑاؤ جن سورتوں کو پڑھ کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رو دیا کرتے تھے۔ اللہ نے سورہ واقعہ کے اندر بیان کیا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اے لوگوں تمہاری بیوی بیٹھی ہوگی، تمہارے رشتہ دار بیٹھے ہوں گے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے،
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ۔ باپ بیٹھا ہے، بیوی بیٹھی ہے، سارے رشتہ دار بیٹھے ہیں، مگر موت سے نہیں بچا سکتے، موت سے نہیں بچا سکتے۔ حکیم بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، مگر اس کے پاس کوئی علاج نہیں۔ یہ موت ہے، کون سے پل میں آ جائے، کون سے ٹائم میں آ جائے، کسی کو پتہ نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ارے بھائی صبح میں ہمارے ساتھ تھا، ایک آدمی صبح میں ہمارے ساتھ تھا، دوپہر میں وہ اس دنیا سے چل بسا۔ ایک آدمی شام میں ہمارے ساتھ گھوما، کھایا پیا رہا، بات چیت ہوئی، پتہ چلا رات بھر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ حالات ہے آج۔ انسان اس کائنات کو کب چھوڑ دے کب پتہ، کس کو پتہ، مگر نہیں، پھر بھی ہم نے دنیا کو ایک دم سے ٹارگٹ بنا رکھا ہے، دنیا کی چاہت میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ کبھی موت کو یاد کرو گے، کبھی قبر کو یاد کرو گے تو ان ساری رنگینیوں کو بھول جاؤ گے، انسانی رنگینیوں کو۔ کائنات کے سب سے عظیم لوگ، صحابہ کرام کی جماعت، نبی کائنات کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، یہ وہ لوگ تھے قبر کے پاس جاتے تھے تو ان کی حالت نازک ہو جایا کرتی تھی۔ اے لوگوں، اتنے عظیم لوگ تھے، نیکیوں میں گزارا کرتے تھے اپنی زندگیوں کو، لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ موت کو یاد کرتے، قبر کی زندگی کو یاد کرتے تو آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتا تھا، اپنے آپ پر قابو نہیں پاتے تھے۔ آج ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کتنا احساس ہے، کتنا افسوس ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا 18ویں پارے کے اندر، جب انسان کہے گا اے اللہ چانس دے دے، موقع دے دے تو اللہ جواب دے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا۔ اے انسان، تجھے دوسری زندگی نہیں مل سکتی، دوسرا چانس نہیں مل سکتا۔ انسان کو موت آ جائے گی، انسان دنیا چھوڑ دے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے صبح تک برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی گزارے گا۔ اب قبر کی حالت کیا ہے، تھوڑا اس پر بھی نظر دوڑا لیتے ہیں۔ قبر کے اندر انسان موجود ہے، فرشتے آئے، منکر نکیر نام ہے ان کا، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، 3 سوال ہوگا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا دنیا کے اندر اسکول اور کالج یا مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا تمہارے پرچے کے سوال میں فلاں سوال دیا گیا ہے، اس کا جواب یاد کر لو؟ ہے دنیا کے اندر ایسا قانون؟ نہیں۔ مگر قبر کے اندر سوال کیا کیا جائے گا انسان کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے، اب اس کی تیاری کرنا ہمارا کام ہے۔ اور ہم کتنے بڑے نادان ہیں، کتنے بڑے ظالم اور جاہل ہیں کہ ہمیں سوال بتا دیا گیا ہے مگر اس کا جواب بھی بتا دیا گیا ہے، مگر ہم اس جواب کو یاد کرنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ من ربک ما دینک من نبیک، 3 سوال کیا جائے گا اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ اے لوگو، اگر نیک انسان ہوگا، مومن ہوگا، اللہ کو ماننے والا ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، کہے گا ربی اللہ، دین الاسلام اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ فرشتہ سوال کرے گا تمہیں یہ جواب کہاں سے ملا؟ کہے گا قرأت کتاب اللہ۔ انسان جواب دے گا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، اسی میں اس کا جواب ملا۔ وآمنت بہ، اور میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا تھا، قرآن پر ایمان لایا تھا، دین پر ایمان لایا تھا۔ اور اے لوگوں سن لو، دنیا کے اندر اگر کوئی انسان اس جواب کو رٹ کر جائے، پھر بھی اگر اس نے نیک اعمال نہیں کیے، اس نے گناہ پہ گناہ کیے، قبر کے اندر اس کا جواب نہیں دے پائے گا، کتنا بھی رٹ کر کے جائے۔ لا تدری، لا ادری، لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا ہوں۔ کیا جواب دے گا؟ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ ایک برے انسان کا، ایک کافر اور مشرک کا یہ جواب ہوگا۔ اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا نقشہ بتایا کہ اے لوگوں، قبر کا فرشتہ، اس کے پاس ایک لوہے کا ہتھوڑا ہوگا. کبھی قبر کی زندگی کے بارے میں سوچنا لوگوں. آج اے سی کے روم میں، کولر کے روم میں باقاعدہ انتظامات ہوتے ہیں، لائٹیں ہوتی ہیں، سوئے رہتے ہو. اگر کبھی فرصت ملے تو دیکھنا، بغیر اے سی، بغیر کولر اور اندھیرے میں رہ کر کے قبر کی زندگی کس طریقے کے ہوتی ہے. اندھیرے میں ہو، کوئی نہیں ہے، دنیا کا کوئی دیکھنے والا نہیں، تمہارا بیٹا بھی نہیں، تمہارا رشتہ دار بھی نہیں. قبر کے اندھیرے میں اکیلے ہو، فرشتہ ہے، سوال و جواب ہو رہا ہے. کبھی اس تصور والی دنیا میں جانا، جواب نہیں دے پائے، فیل ہو گئے. فرشتہ لوہے کے ہتھوڑے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی تیز مارے گا، اتنی تیز مارے گا، دونوں کانوں کے بیچ میں گدی کے پاس اتنی تیز مارے گا، اتنی تیز انسان چیخے گا، چلائے گا کہ کائنات کے انسان اور جنات اگر اس آواز کو سن لے تو فوراً بے ہوش ہو جائے. اتنی خطرناک سزا دی جاتی ہے قبر کے اندر. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے پر نظر دوڑاؤ. آپ ایک باغ میں موجود ہیں اور ایک سواری پر سوار ہیں. اللہ کے نبی جس سواری پر سوار تھے وہ اچانک بدکنے لگا، کودنے لگا. اللہ کے نبی نے کہا، اے لوگوں، کیا یہاں کوئی قبر ہے؟ بتایا گیا ہاں یہاں 2-3 قبریں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر لوگوں کو بتایا، اے لوگوں، قبر کی تیاری کر لو، قبر کی تیاری کر لو، قبر کے عذاب سے بچنے کی تیاری کر لو. اتنی خطرناک سزا دی جاتی ہے، اتنی خطرناک سزا دی جاتی ہے. اے لوگوں، میں اللہ سے دعا کرتا کہ اے اللہ، مردوں کو کی جو چیخیں ہوتی ہیں جب ان کو سزا دیا جاتا ہے لوگوں کو سنا دے. مگر اے لوگوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں رب العالمین سے کہ اگر انسان مردوں کے چیخنے کی آوازیں سن لے تو اپنے مردوں کو قبر کے اندر دفنانا بند کر دیں گے. اتنی خطرناک سزا دی جاتی ہے. ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے. حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات جنازے کو قبر میں اتار چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے بغل میں بیٹھ کر کے زاروں کے تار رو رہے ہیں. آپ کو روتا دیکھ کر کے تمام صحابہ کرام رونے لگے. پھر اللہ کے نبی نے دفن کے بعد، دعا کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کیا، اے لوگوں یہاں آنا ہے، اے لوگوں کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، تمام لوگوں کو یہاں آنا ہے، یہاں آنے سے پہلے تیاری کر لو. یہ قبر کی زندگی ہے. انسان دنیا چھوڑ چکا ہے، قبر کی زندگی میں جا چکا ہے، اکیلا ہے، بیٹا نہیں، بیوی نہیں، رشتہ دار نہیں. دنیا کے اندر بیٹا باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، باپ بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہے. مگر کہیں پر آپ نے دیکھا کہ بیٹے نے باپ کو مرنے کے بعد اپنے گھر میں رکھا ہو؟ کہیں پر آپ نے دیکھا وہی بیٹا جس کے لیے باپ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا؟ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کئی ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بیٹے کو وراثت میں زیادہ حصہ دینے کے لیے اپنے بھائی کے زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق مار لیتے ہیں. اے لوگوں، جس بیٹے کے لیے تم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہو، وہی بیٹا تمہارے مرنے کے بعد تمہیں قبر کے اندر دفنا کر کے چلے آئے گا. 2-3 دن آنسو بہائے گا، اس کے بعد اپنی زندگی وہ صحیح انداز میں گزارنے لگ جائے گا. آپ کو بھول گیا. کیا کام آیا آپ کے؟ جن بھائیوں کا آپ نے حق مارا تھا اور اپنے بیٹے کے لیے مارا تھا آپ نے، کیا وہ آپ کا بیٹا آپ کے کام آیا؟ نہیں آیا. تو اس دنیا کے اندر رکھا کیا ہے؟ مر گیا انسان، اس کی دولت پڑی ہوئی ہے، اس کا کار پڑا ہوا ہے، اس کی نشانیاں پڑی ہوئی ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ قلب سلیم ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ اگر دل کے اندر ایمان لے کر کے گیا ہے تو وہ کام آئے گا، ورنہ دنیا کی کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو میرے بھائیو. کل قیامت کا منظر اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ کے اندر کھینچا ہے.
ان صورتوں کو پڑھ کر کے کبھی اللہ کے نبی آنسو بہایا کرتے تھے۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے سورہ حاقہ کے اندر حشر کے میدان کا، سارے لوگ اکٹھا ہیں، جمع ہیں، سارے لوگ اس ٹینشن میں ہیں، اس فکر میں ہیں کہ دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سب ٹینشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، سارے کے سارے لوگ، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، کوئی فرق نہیں ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اتنا نازک دور ہوگا، اتنی نازک حالت ہوگی کہ لوگ ننگے ہوں گے، اور ننگے بدن کو کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ دوسرے کے جسم کو دیکھ لے، اتنی حالت خراب ہوگی، لوگ اتنے ٹینشن میں ہوں گے کہ دوسرے کو دیکھنے کا بھی وقت نہیں ہوگا، یہ حالت ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، دائنے ہاتھ میں دیا گیا ہے نام اعمال، کتنا خوش ہوگا وہ انسان جس کے دائنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، جب اس کے دائنے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا گیا ہے، کتاب دے دیا گیا ہے، تو وہ انسان کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے پتا تھا کہ کائنات کے اندر جب پوری دنیا سو رہی ہوتی تھی، جب پورا گاؤں سو رہا ہوتا تھا، مؤذن اذان دیتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا تھا، پوری کائنات سو رہی ہوتی تھی، میں اٹھتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے نماز قائم کیا کرتا تھا، مجھے پتا تھا کہ مجھے اس نیکی کا ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ جب پوری کائنات گناہوں کے پیچھے بھاگتی تھی، پیسہ دے دے کر گناہ کیا کرتی تھی، زنا کے پیچھے بھاگا کرتی تھی، تب اس وقت میں نے اپنے دامن کو گناہوں سے بچایا تھا، مجھے پتا تھا کہ میرے اس نیکی کا اجر ضرور دیا جائے گا۔ اے لوگو، وہ کتنا خوش ہوگا، لوگوں کو دکھائے گا، دیکھو یہ میرا رجسٹر ہے، میری کامیابی ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ جواب دے گا، اعلان کرے گا، جاؤ آج آرام ہی آرام ہے، آرام ہی آرام ہے، جاؤ۔ فی جنت عالیہ، اے میرے بندے، دنیا کے اندر تیرے پاس گھر تھا کہ نہیں تھا، جا، آج تجھے جنت کے اندر ڈالا جا رہا ہے، جنت کی ساری نعمتیں تجھے دی جا رہی ہے۔ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، جو چاہے تجھے مل جائے گا، تو آرزو کرے گا، خواہش کرے گا، تیرے سامنے موجود۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے، کوئی چیز جنت کے اندر ختم ہونے والی نہیں ہے، ساری نعمتیں تمہارے پاس۔ اے لوگو، ہم کس لیے جی رہے ہیں؟ دنیا کے لیے؟ ارے 60 سال جیے گا، 70 سال جیے گا، 50 سال زندگی جیے گا، مر جائے گا، کیا کام آیا تیرے؟ جنت کے لیے جیو، آخرت کے لیے جیو، جنت پا گئے، کتنی بڑی کامیابی ہے، کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کو افسوس ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، مگر پھر بھی انسان کو بتانے کے باوجود بھی عمل کرتا ہی نہیں ہے۔ کتنا سخت دل ہو گیا ہے انسان کہ بتایا جا رہا ہے، اے لوگوں، کل قیامت کے دن یہ ماحول ہوگا، مگر پھر بھی انسان اس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو چیز کرنے کے بعد اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے۔ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ، مال جمع کرتا تھا، اللہ کے گھر سے یہ صدا آتی تھی کہ اے لوگوں، اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے، صدقہ دے دو، اپنے مال کی مدد کر دو۔ میں اپنے مال کو جمع کرتا تھا، زمین خریدا کرتا تھا، دکان خریدا کرتا تھا، بڑے بڑے بنگلے تیار کیا کرتا تھا، جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی تھی اپنے مال کو چھپا لیا کرتا تھا، آج وہ مال بھی میرے کچھ کام نہیں آئی۔ حالانکہ عنی سلطانیہ، پردھان منتری تھا، عہدے اور منصب پر فائز تھا، میرے پاس بڑا بڑا عہدہ تھا، آج وہ عہدہ، وہ کرسی بھی میرے کچھ کام نہیں آئی۔
کچھ کام نہیں آئی. خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اے فرشتوں پکڑو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ دو، 70 گز کے زنجیروں. آپ کو پتہ ہے کل قیامت کے دن جہنم کا جو لگام ہوگا 70,000 لگام، اور ہر لگام کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے. غور کر سکتے ہیں آپ جہنم کتنی بڑی ہوگی، اور ہر ایک لگام کو کھینچنے والے فرشتے کتنے ہوں گے؟ ایک لگام کو کھینچنے والے فرشتوں کی تعداد 70,000 ہوگی. کبھی آپ نے غور کیا ہے میرے بھائیوں؟ اور فرشتوں کی طاقت کا اندازہ لگا نہیں سکتے، آپ لگا نہیں سکتے. پوری کائنات کے انسان مل کر کے بھی ان سے نہیں جیت سکتے ہیں. یہ ان کے طاقت کا اندازہ ہے. اور جہنم کتنی بڑی ہوگی، غور کر سکتے ہیں آپ؟ اور اگر ہمیں ڈال دیا گیا میرے بھائیوں تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ مرغی کی طرح فرائی کر دیا جائے گا. اور انسان کیا سوچے گا؟ جہنم کے اندر مجھے پھینک دیا گیا ہے، ایک چمڑا جل جائے گا، دوسرا چمڑا لگا دیا جائے گا. مگر نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اے انسان، تیرا ایک چمڑا جل جائے گا، ہم دوسرا چمڑا لگا دیں گے، تیرے عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ جہنم کا منظر ہے. اور جنت کی نعمتیں اللہ اکبر تصور نہیں کر سکتے آپ. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر زندگی گزارو مگر جنت کے لیے جیو، مگر جہنم سے بچنے کی تیاری کرو، مگر ایسی تیاری کرو کہ قبر کے اندر سوالات کیے جائیں تو اس کا جواب آپ مکمل طریقے سے صحیح جواب دے سکو. یہ تیاری کر کے جاؤ. آج ماحول کیا ہے دنیا کے اندر؟ آج ہم تڑپھڑا رہے ہیں، پھڑپھڑا رہے ہیں. 6 دسمبر ہے نا آج، کیا حالات ہیں؟ بلیک ڈے، بلیک ڈے، کالا دن. بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا. آج کا دن بلیک ڈے ہے، کوئی دن بلیک ڈے نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں جس حالت میں گزار رہا ہے اس حالت میں جینا اور اس کی شکر گزاری کرنا ہمارا یہ فریضہ ہے. کوئی بھی دن کالا دن نہیں ہوتا ہے. سارے دن اور سارے ایام پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو ہمیں بلیک ڈے نہیں کہنا ہے. 6 دسمبر کے لیے ہم رونا رو رہے ہیں. اے لوگوں، آپ کے محلے کی مسجدیں خالی ہیں. اے 6 دسمبر کا رونا رونے والے مسلمانوں، اے بابری مسجد کی شہادت پر رو رہے لوگوں اور افسوس کرنے والے لوگوں، تمہاری مسجدوں میں فجر کی نماز میں تعداد 2 ہے، 3 ہے. افسوس نہیں ہوتا تمہیں؟ تمہاری مسجدیں، تمہارے محلے کی مسجدیں خالی ہے، تم نمازوں کو ضائع کرتے ہو، تمہیں افسوس نہیں ہوتا ہے؟ تمہارے محلے کی مسجدیں پہلے آباد کرو، تمہارے محلے کی مسجدیں آباد کرو. ایک بات یاد رکھنا، مسجد کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو سجدوں سے سجا دیا جائے، مسجد کو رکوع سے سجا دیا جائے. یہ مسجد کی خوبصورتی ہے. مگر ماحول کیا ہے؟ مسلمانوں کے محلے میں جا کر کے دیکھو، فجر کی نماز میں بوڑھوں کی تعداد اگر نہ ہو تو مسجدوں میں تالا لگا دیا جائے، تالا لگا دیا جائے. یہ حالات ہیں آج. تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری مسجدوں کو توڑا جائے گا، ہماری مسجدوں کو نقصان پہنچایا جائے گا. پھر ہم کیا کہیں گے؟ ارے ہماری مسجدوں کو توڑ دیا گیا، ہماری مسجدوں کی بے حرمتی کی گئی. مگر اے مسلمان، کیا تو نمازوں کو برباد کر کے مسجدوں کی بے حرمتی نہیں کر رہا ہے؟ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو، غور کرنے کی ضرورت ہے. کائنات کے اندر اس طریقے سے رہو کہ ایسا لگے کہ آپ کا ایک دن، آپ کا ہر ایک منٹ، آپ کا ہر ایک سیکنڈ آخری دن ہوگا. مجھے افسوس ہوتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. کبھی رات میں جب میں سونے چلتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے یہ احساس ہوتا ہے، میں یہ دعا پڑھ کر کے سوتا ہوں کہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کرنا، کہیں میری نیند ہی نہ کھلے. میں سو رہا ہوں ابھی دعا پڑھ کر کے، تجھ سے استغفار کر کے، مگر مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ اے اللہ، کہ میں سو گیا، نیند میں ہو گیا، کہیں صبح میری آنکھیں نہ کھلے، موت کا فرشتہ میرے روح کو نکال نہ لے جائے.
یہ حالات ہیں میرے بھائیوں کہ موت کس موڑ پر آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام ہیں، جناتوں کی جماعت ہے، کہہ رہے ہیں اے جناتوں بیت المقدس کی تعمیر کراؤ، بیت المقدس کی تعمیر کو مکمل کرو۔ جناتوں کی جماعت بیت المقدس کی تعمیر کرنے لگ گئی۔ اللہ نے حکم دیا فلما قضینا علیہ الموت، اے موت کے فرشتے جاؤ سلیمان کی روح کو قبض کر کے چلے آؤ۔ سلیمان کون ہے؟ پوری کائنات کے پردھان منتری ہیں، ہندوستان کے نہیں، پاکستان کے نہیں، سعودیہ کے نہیں، بلکہ ایک وقت میں پوری کائنات کے پردھان منتری ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جناتوں کی جماعت بیت المقدس کی تعمیر کر رہی ہے، موت کا فرشتہ آیا سلیمان کے روح کو قبض کر کے چلا گیا۔ یہ موت ہے، موت وہ چیز ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کا آخری وقت ہے، آپ چادر اوڑھے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر چادر ڈال دیا گیا ہے۔ نبی کائنات کو اتنی تکلیف ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اے لوگوں موت کی سختی سے نبی بھی نہیں بچے۔ نبی کبھی اپنے چادر کو پھینک رہے ہیں، کبھی اپنے چادر کو اپنے چہرے پہ لا رہے ہیں، کبھی نبی اپنے چہرے پہ پانی مار رہے ہیں۔ موت کی سختی نے نبی کائنات کو نہیں چھوڑا۔ ہم اور آپ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے میرے بھائیو؟ موت سے ڈر جاؤ، موت سے ڈر جاؤ، آخرت کی تیاری کرو، نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، اے مسلمانوں نمازی بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہمیں عذاب قبر سے بچنے کی توفیق دے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہمیں کل قیامت کے دن ہمیں جب نامہ اعمال دیا جائے تو ہمارے دائنے ہاتھ میں دیا جائے۔ اے الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔